الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگوں، تیرا بند ہے. اللہ کریم نے اہل ایمان کو تسلی دی ہے کہ آپ کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہماری طرف سے ہوتی ہے. اور فرمایا ہوا مولانا، اور وہ ہمارے مولا ہیں، ہمارا خیال رکھنے والے ہیں. تو جب ہمارا خیال رکھنے والے ہیں تو ہر چیز ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے. کہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف جب ہمیں پہنچتی ہے تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ بظاہر ہمیں اس چیز کا کوئی سبب اور فائدہ، مصلحت اور حکمت سمجھ نہیں آتی، لیکن ضرور اس میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے. تو فرمایا کل یصیبنا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے آپ لوگوں سے، لن یصیبنا، ہمیں کوئی تکلیف ایسی نہیں پہنچتی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے. اور وہ لکھ بھی اس لیے دی ہے کہ کبھی ہماری ظاہری طور پر اصلاح مقصود ہوتی ہے اور کبھی باطنی طور پر ہماری اصلاح مقصود ہوتی ہے. ظاہراً کبھی ہمیں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم دنیا کے مال اور دنیا کی عیاشیاں دیکھ کر، مال و دولت دیکھ کر اور ظاہری چمک دمک دیکھ کر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. تو مولا کریم ہم پر تھوڑی سی مصیبت بھیجتے ہیں، پریشانی بھیجتے ہیں تاکہ ہم مولا کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور کبھی ہمارے اندر زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے قلب کو صاف کرنے کے لیے، ہمارے جو ہے باطن کو پاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبت پہنچاتے ہیں کہ پھر یہ آدمی صدق کے دل سے اللہ کے حضور آہوزاری کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے، اپنے گناہوں پر روتا ہے. تو اس لیے اپنے قلب کو ہمیشہ اللہ کی طرف متوجہ رکھے. جیسے کہ ایک بادشاہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی تو اس کے ایک وزیر نے کہا اس میں کوئی اللہ کی طرف سے خیر ہوگی. بادشاہ کو غصہ آ گیا، اس نے اپنے اس وزیر کو جیل میں ڈلوا دیا کہ اس کو جیل میں ڈالو. یہ کیسا نالائق ہے کہ بادشاہ کو تکلیف پہنچی ہے اور اپنے آقا اور بادشاہ کی تکلیف پر کہتا ہے اس میں کوئی خیر ہوگی. کیا خیر ہوگی، میری انگلی کٹ گئی ہے، خون بہ رہا ہے. تو بادشاہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا اور خود اگلے دن اپنے وزراء اور اپنے لو لشکر کے ساتھ جنگل میں شکار کے لیے چلا گیا. اور جب وہ وہاں شکار کر رہا تھا تو اس کا لشکر جو ہے، لشکر سے وہ جدا ہو گیا، بچھڑ گیا، الگ ہو گیا کسی طریقے سے. تو جنگل میں وہ کہیں اکیلا بھٹکتے بھٹکتے تھک کر کسی درخت کے نیچے سو گیا. تو ایک درندہ آیا، شیر آیا. تو شیر کی یہ خصلت ہے کہ وہ کسی اور کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا کبھی.
تو بادشاہ نے اپنی سانسیں روکی کہ شیر کو یہ محسوس ہو کہ میں مردہ ہوں. تو شیر قریب آیا, اس نے ہاتھ زخمی دیکھا تو واپس چلا گیا کہ یہ کسی اور کا مارا ہوا ہے, میں نہیں کھاتا. کچھ دیر کے بعد لشکر بھی آ ملا, تو لشکر والوں کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اپنے وزیروں مشیروں سے کہا یار وہ میں نے اس کو ناحق جیل میں ڈالا ہے, اس نے تو صحیح کہا تھا کہ جو میرا ہاتھ زخمی ہوا ہے اس میں کوئی خیر ہے, تو خیر تو ظاہر ہو گئی ہے. اگر آج میرا ہاتھ زخمی نہ ہوتا تو مجھے آج جنگل کا بھیڑیا کھا جاتا. واپس آیا تو اس کو بلوایا, کا جیل سے نکال کر میرے دربار میں پیش کرو. بادشاہ کے دربار میں اس فقیر درویش وزیر کو پیش کیا گیا اور اس بادشاہ نے کہا یہ بات تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میرا ہاتھ زخمی ہوا, تو نے کہا اس میں کوئی خیر ہوگی, یہ بتا کہ تجھے جیل میں بند کیا اس میں کیا خیر ہوگی. تو وزیر نے کہا ذرا اپنا یہ واقعہ تفصیل سے سمجھاؤ. بادشاہ نے پوری تفصیل بتائی تو وزیر نے کہا اس میں بھی خیر ہے کہ مولا نے مجھے جیل میں ڈلوا دیا, کیونکہ میں اوروں کی طرح نہیں ہوں کہ آپ کو اکیلا چھوڑ دیتا. رب نے تجھے بچانا تھا, تیرا ہاتھ زخمی کروا دیا, مجھے بچانا تھا کہ مجھے جیل میں ڈلوا دیا. تو کیا سوچتا ہے؟ تو یہ ہے اللہ کے فیصلے. تو قدرت کا کوئی فیصلہ ہمارے حق میں ہو اعتراض نہیں کرنا چاہیے, اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ہوا مولانا, اللہ ہمارے مولا ہے, ہماری مدد کرنے والے, ہماری پرورش کرنے والے, ہماری ہر ضروریات کو پورا کرنے والے. تو جو اللہ نے ہمیں حیت دی ہے مالی اعتبار سے یا علمی اعتبار سے, تقوی کے اعتبار سے, وہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین فیصلہ کیا ہے. تو کبھی دل میں یہ احساس نہیں لانا چاہیے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے. روٹی روزی مل رہی ہے, 2 ٹائم کی روٹی مل رہی ہے, بس اللہ تیرا احسان ہے. ہر وقت اللہ کا شکر کرتے رہو. اگر نہ آپ دیکھو دنیا میں دولت کمانے والوں کو, 1 ایکڑ والا کہتا ہے 2 ایکڑ ہو جائے, 2 سے 3 ہو جائے, 4 ہو جائے, وہ اچھی روٹی نہیں کھاتا, اچھا کپڑا نہیں پہنتا کہ زمین بن جائے, بس جائیداد بن جائے, اچھی سواری نہیں, اچھا مکان نہیں, اچھا ٹکر بھی نہیں کھاتے. مال و دولت موجود ہے, اسباب موجود ہے, ہر چیز موجود ہے, لیکن کھانے کو جی نہیں کر رہا. یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب ہے. اور انتہا درجے کی یہ ناشکری بھی ہے کہ لوگ اللہ کی ناشکری کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مال و دولت دیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے, میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کچھ لوگ کل قیامت کے دن میزان پر آئیں گے, اللہ انہیں فرمائیں گے تم نے مجھے دنیا میں ذلیل کیا, آج میں تمہیں ذلیل کروں گا. وہ لوگ کہیں گے یا باری تعالیٰ آپ کو کون ذلیل کر سکتا ہے؟ یہ تو تصور میں بھی بات نہیں آتی. اللہ فرمائیں گے میں نے آپ کو دنیا میں مال و زر دیا, آپ نے شکر گزاری نہیں کی, آپ کے جسم پر اچھا لباس نہیں تھا, سفر کرنے کے لیے آپ کے پاس اچھی گاڑی نہیں تھی, کھانے کے لیے آپ کے پاس ٹکر اچھا نہیں تھا, روٹی اچھی نہیں تھی. حالانکہ آپ کو ہم نے مال دیا تھا, جائیدادیں دی تھی, زمینیں اور فیکٹریاں دی تھی, کاروبار اور بزنس دیے تھے, آپ نے اچھی روٹی کیوں نہیں کھائی؟ سوال ہوگا. ہمیں پتہ نہیں کن مولویوں نے سمجھایا ہے یہ بتھا پرانا کپڑا پہننا سنت ہے, مکروہ ہے. پرانا کپڑا ہو, پھٹا ہوا ہو, اس کو سی کر پہننا غریب کے لیے ہے کہ وہ قرضہ لے کر اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا نہ کرے.
امام مشکات نے مشکات شریف میں حدیث نقل کی ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے آقا علیہ السلام کے کندھوں پر چادر دیکھی جس چادر کی قیمت 1000 درہم تھی، اور آج کے اعتبار سے 77,000 روپیہ بنتا ہے۔ 77,000 روپے کی میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھے پر صرف چادر رکھی ہوئی تھی۔ سوچئے لباس کتنا قیمتی پہنتے ہوں گے۔ غربت آ گئی، آقا علیہ السلام کی سنت ہے جیسے کیسے زندگی گزارو، لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگو، لوگوں سے قرضہ نہ مانگو، 2 روٹیاں مل رہی ہیں صبح 2 شام کو بس کافی ہے۔ اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، ذکر کرو، اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرتے جاؤ، ایک لمحے کے لیے بھی دل میں گلہ شکوہ نہ لاؤ۔ پرانا کپڑا ہے دھو کے استری کر کے صاف ستھرا کر کے پہن لو، قرضہ مانگ کر نئے کپڑے پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جن کو اللہ نے دیا ہے وہ لوگوں کو ستانے کے لیے نہیں اور لوگوں سے عار محسوس کرنے کے لیے بھی اچھا لباس نہ پہنے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ آج عید کا دن ہے، میں ذمہ دار ہوں، اگر میں نے آج 3000 والا 5000 والا سوٹ نہ پہنا تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ بھی صحیح نہیں ہے، غلط نیت ہے۔ لباس اچھا پہننا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ حدیث پاک میں تو اللہ بہت خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورت کو پسند کرتے ہیں، تو اپنے شکل و صورت کو خوبصورت بنا کر رکھیے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جمعہ والے دن جب مسجد میں آؤ یا نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آؤ تو اچھا لباس پہنو، عمدہ لباس پہنو، خوشبو لگا کر آؤ، داڑھی پہ کنگھی دے کر آؤ، اچھی ٹوپی ہونی چاہیے، اچھا رومال ہونا چاہیے۔ یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہوتی ہیں یہ پہن کر نماز پڑھنا مکروہ ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ایسا لباس پہن کر جو آپ شادیوں میں نہیں جا سکتے، کسی اچھی دنیا کی تقریب میں نہیں جا سکتے، اپنی ذلت محسوس کرتے ہو، وہ لباس پہن کر مولا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ دربار الہی کے آداب ہے کہ آپ کا لباس عمدہ ہونا چاہیے، اچھا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے، آپ کے سر پر وہ کپڑا ہونا چاہیے جس سے آپ کی عزت ظاہر ہو۔ جو کپڑا پہن کر آپ دعوت ولیموں پہ جا سکتے ہو اور کسی معاشرے کی نجی تقریب میں جا سکتے ہو، وہی کپڑا پہن کر آؤ نماز کے لیے بھی، بہترین پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہنے۔ اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی آزمائش آ جائے کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ مومن کی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جس پر اللہ اسے اجر نہ عطا کرے۔ امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اللہ اس پر بھی اپنے مومن بندے کے گناہ معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاں مرتبہ اور مقام بڑھاتے ہیں کہ میرے بندے کو تکلیف پہنچی ہے، اور جب تکلیف پہنچی تو کہتا ہے اللہ، نہ شکر ہی نہیں کرتا۔ یہ تو جٹ ہوتا ہے نا، جٹ، ان کو کوئی چیز چھپ جائے تو یہ گالی بکتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جانور تنگ کرے ان کو گالیاں دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، انہوں نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، تربیت حاصل کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد انہوں نے کبھی جانوروں کو گالیاں نہیں دی۔ انسان تو بڑے دور کی بات ہے، ہم انسان ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ تو میرا دوست اپنی اصلاح کرے، اپنے قلب کو پاک رکھے خالصتاً اللہ کے لیے۔ بیوی کا اخلاق صحیح نہیں ہے، دوستوں کا اخلاق صحیح نہیں ہے، اہل محلہ کا اخلاق صحیح نہیں ہے، یہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف پر آپ صبر کرو گے، اللہ کے ہاں آپ بہت بڑا اجر پاؤ گے، بہت بڑا اجر پاؤ گے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، پھر قاری صاحب کی تلاوت ہے۔
تو ایک مرید اپنے پیر کو ملنے کے لیے چلا گیا. جب وہاں پہنچا تو گھر میں پیر صاحب نہیں تھے. دروازہ کھٹکھٹایا, پوچھا تو پیرنی صاحبہ نے بڑا سخت جواب دیا. اپنے شوہر کو برا بھلا کہا اور کہا وہ نالائق جنگل میں کہیں پھرتا ہوگا. مرید کو بڑا غصہ آیا. ہم اتنی عقیدت سے, اتنی محبت سے اور اتنے اچھے اور نیک گمان لے کر آئے ہیں اور بیوی کا یہ حال ہے کہ ہمارے مرشد کو گالیاں دیتی ہے, برا بھلا کہتی ہے. تو جنگل کی طرف جب گیا اپنے مرشد کے پیچھے دیکھا شیر پر لکڑیاں لادے آ رہے ہیں. کہا فقیر آ جاؤ. پہلے اللہ والے مریدوں کو فقیر کہتے تھے, آج کہہ دو تو مرید کہتا ہے مجھے فقیر کہہ دیا. سبحان اللہ. تو وہ بڑے اعلیٰ درس کے لوگ تھے, تربیت کے معاملات کو سمجھتے تھے کہ پیر جب غصہ کرتا ہے, بے رخی کرتا ہے, تربیت کے عمل سے گزارتا ہے. اس میں بھی انسان کو جو ہے تربیتی عمل سے گزارنا مقصود ہوتا ہے. تو وہ اپنے مرشد کے قریب ہوا, کہا حضرت جی اللہ نے آپ کو ایسا شان دیا ہے, ایسا شان دیا ہے کہ جنگل کے بھیڑیے آپ کے تابع ہیں کہ آپ ان پر لکڑیاں لاد کر گھر آ رہے ہیں اور آپ کی بیوی اتنا بد اخلاق ہے, چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس اللہ والے نے کہا سن, میری بیوی مجھے تکلیف دیتی ہے, میں اللہ کے لیے برداشت کرتا ہوں. اللہ نے مجھے انعام دے رکھا ہے کہ جنگل کے درندے بھی میرے تابع ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے آپ صبر کرو گے اللہ کی رضا کے لیے, اس کا کوئی نہ کوئی نعم البدل ضرور مل رہا ہے. ہمیں اللہ نے صحت دی ہے, یہ تھوڑا بدلا ہے. جن کی بیویاں شوہروں کے ساتھ ہیں کیا پتہ وہ بیمار بھی ہو, کوئی اور بھی ان کو مسائل ہو. اللہ نے تجھے صحت دی ہے کہ تو ماشاءاللہ ٹھیک کھاتا پیتا ہے, تکڑا ہے, تیرا جسم تکڑا ہے, اور تیرے مزاج کے خلاف بات آئے تو غصہ کرتا ہے نہیں, تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے. اگر سمجھانے کی ضرورت ہو تو پیار محبت اور اخلاق سے سمجھائے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.